کہ جو چاہیں اپنی مرضی سے جو خبر لیک کر رہے ہیں تو وہ کریں، باہر آنے دیں، ورنہ اپنی مرضی سے خبریں دیں، وہ بھی کنٹرول خبریں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج چونکہ وہ کنٹرول خبریں نہیں رہی، اسی وجہ سے آج سچ سامنے آ رہا ہے لوگوں کے، اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ جب عدلیہ آزاد ہوگی تو پھر یہ کٹ پتلی بھی نہیں رہیں گے، حقیقی نمائندے جو قوم جس کو چاہے گی وہ آئیں گے، گورننس بہتر ہوگی، میرا اور آپ کا اور آپ کے اور میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا، کیونکہ ان کٹ پتلیوں نے جس طرح ابھی بجلی گیس کو بڑھانا ہے، جس طرح اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے روزگاری نے اتنا بڑھ جانا ہے کہ ہمارے لیے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں اس چیز کی انکوائری کروں، مطلب کہ ججز کو انصاف دوں، میرے پاس میں نے اس لیے حکومت کے پاس گیا تھا کہ آپ ججز کو انصاف دیں۔ دیکھیں وہ حکومت خود ہی اس میں مجرم ہے۔ آپ نے ایک آج بات یہ ڈسکس نہیں ہوئی، میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ کریں گے۔ وہ مجرم کٹ پتلے حکومت جو ٹی او آر بنا رہی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور غیر مناسب ہیں اور ان اپروپریٹ ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر یہ الزامات غلط ہیں، تو پھر انکوائری کس بات کی کر رہے ہو؟ تو ان کی اپنا جو کنڈکٹ ہے نا ان کنٹریوں کا، وہ سب سامنے آ چکا ہے۔ یہ آپ نے ہی سارا کچھ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں اور ان سب کو سمجھتی ہے۔ سپریم کورٹ کو اگر پاور نہیں ہے، مجھے بتائیں جوڈیشل کمیشن ماضی میں جو بنا تھا میمو گیٹ کا، کس نے بنایا تھا؟ سپریم کورٹ نے بنایا، اور کس نے ہیڈ کیا تھا؟ قاضی باعثہ صاحب نے۔ اور جب اس سے پہلے کمیشن اس کے بعد بنا تھا کوئٹہ میں جو وکلاء کی شہادت ہوئی تھی، اس کو کس نے ہیڈ کیا تھا؟ قاضی باعثہ صاحب نے۔ وہ کس نے بنایا تھا؟ سپریم کورٹ نے بنایا تھا۔ لہٰذا سپریم کورٹ الٹیمیٹ کورٹ ہے، اور کورٹ کا جو معاملہ ہے نظام انصاف پہ حملہ ہوا ہے، تو یہ فل کورٹ ہی ان مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ کل بشرا بیوی کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ باتیں بنائی جا رہی ہیں اندر کے لوگوں کی طرف سے کہ وہ ایک امریکی ایجنٹ ہے۔ کون ہے جو یہ اپنے بتا رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ایسی حرکت کر رہا ہے وہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بشرا بیوی کی بہت قربانیاں ہیں، اور آج دیکھیں وہ ناحق جیل کاٹ رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، ایک پردہ دار خاتون ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود اس کے اوپر جس طرح اس کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح اس کی جان دینے کی کوشش ہو رہی ہے، یا جس طرح اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بشرا بیوی کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر آپ تو ابھی قاضی صاحب سے انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو مین رہنما ہیں جیسے حامد خان صاحب ہیں اور بھی 2-3 لوگ، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس معاملے میں قاضی صاحب سے کچھ مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیا کریں پھر آپ بتا دیں، ہم انصاف لینے کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں ان کا جو کہنے کا مقصد تھا نا، وہ حامد خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اس پہ جو وکلاء تنظیمیں ہیں وہ ان کے مقدمات کریں۔ ہمارا جو مطالبہ ہے، ہمارا یہ ہے، سپریم کورٹ سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے۔ مجھے بتائیں ایک اور بات، کیس کے اندر لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز کا فیصلہ لینے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ججز کے برادر انسٹیٹیوٹ کو پا لیا گیا، ججز کے گھروں پہ اٹیک کیے گئے، کریکر پھینکے گئے، ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا، بیڈ روم میں کیمرے ڈالے گئے۔ اور پیرا نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فیصلے لینے کی کوشش کی گئی زبردستی جن کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے۔ پولیٹیکل کانسیکوینس کس کیس کا ہے؟ سارے ہمارے خلاف ہی سارا کچھ ہوا نا، ہم تو وکٹم ہیں، تو لہٰذا ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ تھینک یو سر، تھینک یو۔